تقریر کرتے ہوئے کبھی غلطی ہوئی ہو آپ کو یاد؟ یہ سچی بات ہے، امیر اہل سنت کی سوچ کو لاکھوں سلام۔ اگر تو بندہ ڈائری یا کتاب سامنے لے کے کرے تو پھر بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، ورنہ یہ جو خطباء ہیں وہ بھی اور علماء وہ بھی میری اس بات کو امید ہے کہ تائید فرمائیں گے، جو بندہ زبانی خطابات کرتا ہے نا، بسا اوقات حوالہ غلط ہو جاتا ہے، بسا اوقات عبارت غلط ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ جو پڑھ رہا ہے زیر زبر غلط ہو جاتی ہے، بسا اوقات جس کتاب کا نام لیا وہ کتاب نہیں ہوتی ہے، صحیح۔ تو مطلب غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی قابل اصلاح بھی ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ اچھا، ایک غلطی ہوتی ہے عقیدے کی، جی، عقیدے کی غلطی، وہ اگر تو لا علمی میں ہوئی اور پتہ چل گیا رجوع کر لیا تو ٹھیک، اگر بار بار ہوئی تو سمجھو یہ عادی مجرم ہے۔ جی جی، غلطی ہو گئی حوالے کی، کتاب کی، زیر کی، زبر کی، وہ سب قابل اصلاح ہے، وہ اتنی سخت نہیں ہے جتنا عقیدے کی خرابی پر جری ہو جانا، یہ سب سے بڑا یہ سب سے بڑا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک آپ کے پاس کین ہے یا بالٹی ہے دودھ کی بھری ہوئی ہے، آپ اس کے اندر ایک لیمو کا قطرہ ڈال دیں، وہ سب کا بیڑا غرق کر دے گی۔ ایسے ہی جب عقیدہ بگڑ جائے تو یوں بیڑے غرق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو فکری غلطی، عقیدے کی غلطی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام خطباء کو یہ جو لائن ہے نا امام احمد رضا کی، اس پہ آنا پڑے گا۔ اور پھر اگلی بات بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ جو فکری غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اگر ہو جائیں تو فوراً درست کر لینی چاہیے۔ ہاں، میرے ساتھ ایسا بھی ہوا، ابتدا میں چونکہ بس اوقات دو تین خطابات کرنا اور بس اوقات مطالعہ نہیں کر پاتے، تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا کہ مطالعہ تازہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے خوشبو لگائی ہے نا، صبح کی لگائی ہوئی ہے، شام کے وقت تھوڑی سی نکال کے میں لگا لوں، دوبارہ سے فریش ہو جائے گی۔ تو مطالعہ جب کریں گے، آپ نے کر لیا، لکھ لیا، جب بیان کرنے جانے لگے ڈائری کھول کے ایک مرتبہ نظر دوڑا لیں، فٹ ہو جائیں گے آپ۔ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے بات پوچھ لی ہے تو میں ذرا دو تین چیزوں کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں۔ بسا اوقات مسائل بیان کرتے بھی غلطی ہوئی ہے، حدیث شریف بیان کرتے بھی غلطی ہوئی ہے، یہ میں بالکل وہ بات جو اقرار کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں کئی جگہوں پر میں نے اس کی درستگی بھی فرمائی ہے۔ اور یہاں پر میں ان لوگوں کو سب سے بڑھ کے کریڈٹ دیتا ہوں جنہوں نے میری توجہ دلائی اور میری اصلاح فرمائی، اور انداز بھی ایسا اپنایا کہ جیسا اپنانا چاہیے۔ جس سے غلطی ہو سب سے پہلے اس کو فون کر کے بتانا چاہیے۔ یہ بات ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن یہاں پر تو راتوں رات فیس بک اور گروپ تو بنے ہوئے نا، ان کے اندر پھیل گیا، یہ ہو گئی غلطی بھی، کیا فرشتہ ہوں، غلطی تو ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث شریف بیان کی، اور یہ آج اس پلیٹ فارم سے یہ جانا بھی چاہیے، اور دوبارہ سے ایک مرتبہ یہ بات، اگر ابھی تک وہ کلپ نہیں نکلا اللہ کے فضل سے، کیونکہ یہ ابھی ہتھے نہیں چڑھا کسی کے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا وضاحت ہو جائے۔ میں نے ایک مرتبہ حدیث شریف بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 وزیر عطا فرمائے ہیں زمین و آسمان پر۔ زمین والے حضرت ابو بکر عمر، اور آسمانوں والے جبرائیل و میکائیل۔ اچھا، میں نے اگلے دن جب بیان کیا ایک محفل میں، یہ حدیث بیان کی، ایسا زبان پھسلی یا دماغ سے بات اتری، خدا بہتر جائے۔ اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ہوا یہ کہ میں نے کہا کہ پہلے نبیوں کے وزیر 2 تھے، میرے نبی کے وزیر 4 تھے، چونکہ ہمارے نبی کی سلطنت بڑی۔ میں نے یہ کہہ دیا، بیان چل رہا تھا لائیو۔ میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب جھنگ کے، انہوں نے مجھے فون کیا، ایک لاہور کے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہہ رہے سمر صاحب اس پر کوئی تماشا کر سکتا ہے؟ میں نے اگلی ہی محفل میں جا کے اس کا ازالہ کر دیا کہ یار یہ میرے تو ذہن میں بھی نہیں، میں نے جب سنا تو واقعی وہ تو میری بہت بڑی غلطی تھی، خطا تھی، اور میں نے توبہ بھی کی رہی، اور آج پھر میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ میں نے مسئلہ بیان کیا، یہ ٹیٹو بنانے والا، تو اس میں نے وضاحت غلط کر دی۔ غلط کا مطلب یہ تھا کہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں نا جی، پہلی تو بات ہے کہ یہ بنوانا حرام ہے، یہ اللہ کی خلق کو تبدیل کرنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کسی نے کر لیا ہے تو اب وہ توبہ کر لے تو اس کا وضو اور غسل ہوتا رہے گا۔ دوسرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے سٹیکر لگا کے ٹیٹو بنوا لیتے ہیں۔ سٹیکر والا جو ہوتا ہے وہ جب تک لگا ہوا ہے، وہ پلاسٹک کی پٹی سی جب اوپر سے ٹیپ اترے گی نہیں نا، تو نہ وضو ہوگا تو نہ غسل ہوگا۔ اچھا، میں نے یہ وضاحت نہیں کی، مسئلہ ویسے ہی بیان کر دیا۔ صحیح۔ تو اسلام آباد کے ایک مفتی صاحب نے مجھے فون کیا، وہ پیر بھائی تھے اپنے، انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ آپ نے یوں بیان کیا ہے، یہ ویسے تو سب کو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اس پہ غور کرے گا تو یہ یہاں یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو میں نے ان کو دعائیں دی، اور پھر میں نے اگلی محفل میں اس کو ٹھیک کیا، تو ہو جاتا ہے بالکل۔ اور میں آج اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں بالکل رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا حوالہ، کوئی ایسی بات نکلی ہو، میں اسے معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، اور بالخصوص دعا گو ہوں اللہ تعالی ہمیں زبان کی پھسلن سے بھی محفوظ فرمائے، اور بالتخصیص عقیدے کی پھسلن سے تو بہر صورت محفوظ فرمائے، اور ہمارے ایمان کو سلام کیا۔ آمین۔